جیسا کہ سب دوست موجود ہیں، معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب کو معلوم ہوگا کہ شاعری کیا ہوتی ہے۔ جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم نثر میں باتیں کرتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ترنم اور اس میں موسیقیت شامل ہو جائے تو وہ شاعری بن جاتی ہے۔ اور ہمارے جتنے کلاسیکل شعراء ہیں، جتنے مقبول شعراء ہیں، جتنے بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی شاعری کے ذریعے کچھ ایسے پیغامات دیے ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا کر کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ جتنے صوفیاء کرام ہیں، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، وہ اچھی بات کہہ جاتے ہیں اور اس میں شاعری کے ذریعے تاثیر بھی بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ رحمان بابا بھی ایک شاعر ہے اور ان کی شاعری 17ویں صدی کے آغاز سے آ گئی ہے، اور رحمان بابا تقریباً 90 سال سے زیادہ کا عرصہ ان کی عمر ہے، اور 1800 کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو رحمان بابا نے اپنی شاعری کے ذریعے تصوف کا پیغام دیا۔ تصوف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان محبت کے رشتے کو، لیکن اس رشتے کو نبھانے کے لیے سب سے بڑھ کر جو بات ہوتی ہے وہ ہے اخلاقیات، کردار۔ یعنی صوفیاء کرام نے ہمیشہ اخلاق اور کردار کا درس دیا، اور اس غرض سے دیا کہ جب لوگوں کے اخلاق اور کردار اچھے ہوں تو وہ کامیاب زندگی گزار پائیں گے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو اخلاق کا درس تصوف کا بنیادی نقطہ ہے۔ تو رحمان بابا کے اشعار میں اردو منظوم ترجمے کے ساتھ اور کچھ وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ کرد گل اکڑا چی سیمد گلزار شی، اغزی مکرا پپخو کے بد خار شی، اگائے پھول تو دنیا گل و گلزار ہوگی، اگائے پھول تو دنیا گل و گلزار ہوگی، جو کانٹے بوئے ساری زندگی پرخار ہوگی۔ وہی فلسفہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو بوگے وہی کاٹو گے، یعنی آپ نے جو چیز بونا ہے اسی کو کاٹنا ہے۔ یعنی زندگی میں جو کچھ آپ نے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں جس طرح رویہ اور برتاؤ رکھنا ہے وہی کچھ آپ کو جواب میں ملے گا۔ یعنی آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھائی ہوگی، آپ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ برائی ہوگی۔ تچھ بل پغشو ولے ہس پوشا، تچھ بل پغشو ولے ہس پوشا، چھ ہم دا غش بستا پلور گزارشی، چلائے دوسروں پر تیر تو یہ بھی سمجھ لے، چلائے دوسروں پر تیر تو یہ بھی سمجھ لے، انہی تیروں کی تیری جان پر بوچھار ہوگی۔ یعنی آپ دوسروں پر تیر برسائیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی آپ کی تیر برسائیں۔ آپ دوسروں کو پھول پیش کریں گے تو یقیناً آپ کو پھول پیش کیا جائے گا۔ کوہے مکھنا دبل سڑی پلار کے، کوہے مکن د بل سڑی پلار کے، چرستا بد کوئی پغاڑ لارشی۔ بزرگوں نے کہا ہے چاہ کن را چاہ درپیش، بزرگوں نے کہا ہے چاہ کن را چاہ درپیش، تو یوں افتادگی سے زندگی دوچار ہوگی۔ یعنی جب آپ دوسروں کے راستوں میں گڑھے کھودو گے تو آپ کو بھی ایک دن کسی گڑھے میں گرنا پڑے گا، کیونکہ اعمال کا نتیجہ تو نکلنا ہی ہے۔ آدمزاد پمانا واڑ یو صورت دی، آدمزاد پمانا واڑ یو صورت دی، ہر چبل ازاروی آغا ازار شی۔ یہ آدمزاد ہے ہمزاد، انہیں آزار مت دے،
یہ آدم زاد ہیں ہم زاد انہیں آزار مت دے وگرنہ زندگی تیرے لیے آزار ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ آدم زاد سب ایک ہی جسم کا نام ہے. جب آپ اپنے ایک آدم زاد کو آپ تکلیف دیں گے تو آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی. کتن نکوے نظر د چا و عیب تا کتن نکوے نظر د چا و عیب تا ہر سڑے بستا د عیب پرددار شی. خدا شاہد اگر دنیا کا تو رکھے گا پردہ خدا شاہد اگر دنیا کا تو رکھے گا پردہ تو دنیا بھی تیرے عیبوں کی پردہ دار ہوگی. یعنی جب آپ دوسروں کے عیبوں پر پردہ داری کریں گے تو آپ کے عیب بھی چھپتے رہیں گے اور آپ کے عیب لوگ بیان نہیں کریں گے. د ماتلوخی آواز کله ثابت خیجی د ماتلوخی آواز کله ثابت خیجی د ہر چا عمل سرگند پخپل گفتار شی. شکستہ ظرف کی آواز ہو جاتی ہے پھیکی شکستہ ظرف کی آواز ہو جاتی ہے پھیکی تمہاری گفتگو آئینہ کردار ہوگی. اور لگ یہ مگنا کا ہر سو گناہ لگوی لگ یہ مگنا کا ہر سو گناہ لگوی چھ لگ لگ و بل جمکڑے بے سیار شی. صغیرہ کو صغیرہ کہہ کے کرنا ہے کبیرہ صغیرہ کو صغیرہ کہہ کے کرنا ہے کبیرہ جو یکجاں ہوں گناہوں کی بڑی مقدار ہوگی. تو گزشتہ دعا اشعار میں رحمان بابا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی شکستہ برتن جو برتن ٹوٹی ہوئی برتن ہے تو وہ اگر گر جائے تو اس کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برتن ٹوٹ گئی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے. تو اسی طرح ہر انسان کی باتوں سے اس کی اعمال کا اور اس کے رویے کا بھرپور اندازہ ہو جاتا ہے. اور دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہیں گے اور کہیں گے کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن وہ بہت بڑی شکل میں آپ کے سامنے وہ تمام گناہ آ جائیں گے. تو آپ سمجھیں گے کہ میں نے چھوٹے گناہ کو لوگوں کے سامنے میں نے چھوٹے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اس وجہ سے اب جو گناہ میں کر چکا ہوں ان کے ایک ڈیر کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے. کبل بد کاندی تخکڑا مرنزے گا ہر یو نخل چ میولری سنسار شی. بہت کھاتا ہے پتھر دہر میں نخلے سمردار بروں سے کھر بلائی زیست میوادار ہوگی. کہتے ہیں کہ جب میوادار درخت ہو پھلدار درخت ہو تو اس پہ پتھر برستے ہی ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے اور آپ اچھائی کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ ہر پھلدار درخت پر پتھر برسائے جاتے ہیں. هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کشتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي. نہیں ڈوبے گی ہرگز نوح کے طوفان میں بھی اگر دل کی یہ کشتی آدمی بردار ہوگی. یعنی جس دل میں لوگوں کی محبت نہ ہو وہ دل اس کشتی کے مانند ہے جو خالی ہے تو خالی کشتی طوفان میں ڈوب جاتی ہے اور جس میں دوسروں کا غم ہے تو وہ ایسے ہے جیسے بھری ہوئی کشتی جو وہ کبھی طوفان میں ڈوبتی نہیں ہے. خزانہ پا سخاوت سر زیاتی گی د کوہی اوبچ وکھاگے بسیار شی. نکالا جائے تو بڑھتا رہے گا آب چاہی سخی کے مال میں بھی برکت بسیار ہوگی. یعنی سخی بندہ جو سخاوت کرتا ہے اس کے مال میں برکت آئے گی کیونکہ جس کنویں کا پانی نکلتا ہے اس کنویں کا پانی بڑھتا رہتا ہے. اگر کنویں کا پانی نہ نکلے تو ایک دن خشک ہو جاتا ہے. اور کم خوراک سڑے نزدیکڑی فرختوتا ہر سڑے چھ بسیار خورشی بسیار خوارشی. مگر بسیار خواری ہے یہاں بسیار خواری مگر بسیار خوری ہے یہاں بسیار خواری. ہوس جتنی بڑے اتنی ذلیل و خوار ہوگی. یعنی آپ
جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا زیادہ ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے ساتھ بیماریاں بھی آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہرس بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو۔ مقطع ہے کہ خدای دې بد د لاسه مکړه او کوي هم، خدای دې بد د لاسه مکړه او کوي هم، د رحمان دې په کل بدو استغفار شي۔ بدی سرزد نہ ہو رحمان کے دستو زباں سے، بدی سرزد نہ ہو رحمان کے دستو زباں سے، اگر سرزد ہو اس کے لب پہ استغفار ہوگی۔ تو آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ سے کوئی بدی تو پہلے ہونی نہیں چاہیے، اگر ہو بھی جائے، غلطی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ میں توبہ استغفار کروں گا اور اس پہ پچھتاؤں گا۔ تو رحمان بابا کے پیغام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق ہی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ وہ انسان جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے لیے نیک نامی کماتا ہے بلکہ دوسروں کے دل، دوسروں کے پیار اور دوسروں کی محبتوں کا حقدار بھی ٹھہرتا ہے۔ بہت شکریہ۔